मसला कश्मीर इस वक्त दुनिया के बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है, लेकिन अक्सर लोग इस इशू के बारे में सही से नहीं जानते। क्या पता आप भी उन्हीं लोगों में से एक हों, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप कश्मीर इशू को डिटेल में समझ जाएंगे। मसला कश्मीर की तरफ जाने से पहले हम कश्मीर की मौजूदा हालत के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आज के टाइम पर कश्मीर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिन्हें 3 कंट्रीज कंट्रोल करते हैं, और वो कंट्रीज हैं पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। इंडिया कश्मीर का 55% एरिया कंट्रोल करता है, और इंडिया के कंट्रोल में कश्मीर के जो एरियाज हैं उनके नाम हैं कश्मीर वैली, जम्मू, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा। इसके बरअक्स पाकिस्तान कश्मीर का 30% लैंड एरिया कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर के जो एरियाज हैं इनके नाम हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। बाकी जो कश्मीर का 50% एरिया है वो चाइना के कंट्रोल में है। चाइना के कंट्रोल में कश्मीर के जो एरियाज हैं उनके नाम हैं अक्साई चीन और ट्रांस काराकोरम ट्रैक। अक्साई चीन शुरू से ही चाइना के कंट्रोल में था, लेकिन ट्रांस काराकोरम ट्रैक शुरू में पाकिस्तान के कंट्रोल में था, लेकिन पाकिस्तान ने ये एरिया सिनो पाकिस्तान फ्रंटियर एग्रीमेंट 1963 के तहत चाइना के हवाले कर दिया था। कश्मीर का वो हिस्सा जो इंडिया के कंट्रोल में है उसे पाकिस्तान में इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको पाकिस्तान में आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, और इंडिया में उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में LOC कहते हैं। लेकिन कश्मीर का जो हिस्सा चाइना के पास है उसको पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि पाकिस्तान उस एरिया को ऑफिशियली चाइना का हिस्सा मानता है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और जो कश्मीर का हिस्सा चाइना के पास है उसके दरमियान जो बाउंड्री है इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। दिस इज हाउ कश्मीर लुक्स लाइक। 1947 से पहले पूरा सब कंटिनेंट यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में था, यानी सब कंटिनेंट यूनाइटेड किंगडम की एक कॉलोनी था, और उस कॉलोनियल एरा में सब कंटिनेंट में 2 तरह के रीजन्स थे। सब कंटिनेंट के कुछ एरियाज डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। इन एरियाज को कलेक्टिवली ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, और ब्रिटिश इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की पॉलिसीज को ब्रिटिश ही कंट्रोल करते थे, और ब्रिटिश इंडिया में लोकल इंडियंस को कोई रीजनेबल रोल नहीं दिया गया था। ब्रिटिश इंडिया के अलावा सब कंटिनेंट में तकरीबन 584 छोटी छोटी और स्टेट्स भी थी। इन स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। इन 584 स्टेट्स में से एक स्टेट थी कश्मीर। ये प्रिंसली स्टेट यूनाइटेड किंगडम के किंग की स्यूजेरेनिटी में थी। ब्रिटिश के किंग की स्यूजेरेनिटी में होने का मतलब ये है कि इन स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, लेकिन इन स्टेट्स की इंटरनल पॉलिसीज में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। इन स्टेट्स की गवर्नमेंट को लोकल राजे और महाराजे चलाते थे। इन स्टेट्स के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि ये प्रिंसली स्टेट किसी भी तरह से ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थी। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ब्रिटिश से आजादी मांग रही थी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आजादी के अलावा एक और डिमांड थी, और वो डिमांड ये थी कि ब्रिटिश इंडिया को आजादी देने के साथ साथ 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए। एक स्टेट इंडिया के मुसलमानों के लिए और दूसरी स्टेट इंडिया के हिंदूज के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से यूनाइटेड किंगडम बहुत वीक हो चुका था, और उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो सब कंटिनेंट को मजीद अपनी कॉलोनी बनाकर रखे। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि वो सब कंटिनेंट को आज़ादी दे दे, लेकिन उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ब्रिटिश इंडिया की डिवीजन के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही थी, और आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो ब्रिटिश इंडिया को 2 स्टेट्स में डिवाइड करे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश इंडिया की डिवीजन के लिए एक प्लान दिया, जिसे 3 जून प्लान कहा जाता है। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 जून प्लान की बेस पर एक लॉ पास किया, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा जाता है। ये एक डिटेल में बताता है कि ब्रिटिश इंडिया की डिवीजन कैसे होगी और
प्रिंसली स्टेट्स का फ्यूचर कैसे डिसाइड करना है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मुताबिक ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज मुस्लिम स्टेट को जाएंगे और उस मुस्लिम स्टेट का नाम था पाकिस्तान, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे वो इंडिया की तरफ जाएंगे। प्रिंसली स्टेट्स के हवाले से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7B कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद तमाम प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से ब्रिटिश की सुज़ेरेनिटी खत्म हो जाएगी और प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के पास दो ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो दो ऑप्शन दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये प्रिंसली स्टेट्स के अवाम को नहीं दिए गए थे बल्कि उनके रूलर्स को दिए गए थे। प्रिंसली स्टेट के पास पहला ऑप्शन यह था कि प्रिंसली स्टेट्स अपनी जियोग्राफिक लोकेशन और डेमोग्राफिक कंपोजिशन को मद्देनजर रखते हुए इंडिया या पाकिस्तान के साथ इल्हाक यानी एक्सेशन कर लें। अगर कोई प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान या इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहती थी तो उसके रूलर को एक डॉक्यूमेंट जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था वो साइन करके उस कंट्री के गवर्नर जनरल को सेंड करना था। अगर उस कंट्री का गवर्नर जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लेता तो वो प्रिंसली स्टेट उस कंट्री का पार्ट बन जाता। प्रिंसली स्टेट के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि प्रिंसली स्टेट इंडिया और पाकिस्तान की तरह इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स रहें, यानी वो ना तो इंडिया के साथ इल्हाक करें और ना ही पाकिस्तान के साथ। ब्रिटिश इंडिया की डिवीजन के बाद अक्सर स्टेट्स ने या तो इंडिया या फिर पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी और उनमें से एक स्टेट थी द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब ब्रिटिश इंडिया की डिवीजन हो रही थी उस वक्त कश्मीर का रूलर महाराजा हरि सिंह था। हरि सिंह चाहता था कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, इसलिए उसने किसी भी कंट्री के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया, बल्कि हरि सिंह ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने की ऑफर की। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब यह है कि कश्मीर और उस स्टेट के दरमियान जिसके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे जैसे कश्मीर के ताल्लुकात ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे। 12 अगस्त 1947 को कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनक सिंह ने महाराजा हरि सिंह के बिहाफ पे पाकिस्तान और इंडिया के गवर्नर जनरल्स को टेलीग्राम भेजे जिनका कंटेंट 100% सेम था। इन टेलीग्राम्स में कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों से रिक्वेस्ट की कि वो कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लें। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने टेलीग्राम के थ्रू कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। इसके बरअक्स इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि वो दिल्ली आए ताकि कश्मीर और इंडिया के दरमियान एक डिटेल एग्रीमेंट साइन किया जा सके, लेकिन कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर ना तो खुद दिल्ली आया और ना ही उसने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली भेजा। सो इंडिया और कश्मीर के दरमियान कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि जो कश्मीर का ताल्लुक ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था, अब कश्मीर का ऐसा ही ताल्लुक पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ था। 15 अगस्त 1947 के बाद कश्मीर का इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया हुआ था और कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात रूटीन के मुताबिक चल रहे थे। अगरचे हरि सिंह की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन कश्मीर के अवाम चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दे, लेकिन हरि सिंह ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे। हरि सिंह का ये बिहेवियर देखते हुए कश्मीर के लोगों ने हरि सिंह के खिलाफ बगावत कर दी और ये बगावत डिस्ट्रिक्ट पुंछ से स्टार्ट हुई। इस इलाके के ज्यादातर लोग ब्रिटिश आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर थे और वो अच्छी तरह जानते थे कि लड़ना कैसे है, इसलिए उन्होंने थोड़े से ही टाइम में हरि सिंह की फोर्सेस से कश्मीर के वेस्टर्न एरियाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इस बगावत के दौरान कश्मीर के कुछ लीडर्स ने कश्मीर को हरि सिंह से आज़ाद डिक्लेयर किया और 3 अक्टूबर 1947 को गुलाम नबी गिलकर की लीडरशिप में रावलपिंडी में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली, लेकिन ये गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में खत्म हो गई क्योंकि गुलाम नबी गिलकर जो कि श्रीनगर में था उसको हरि सिंह की फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। अगरचे कश्मीर की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में खत्म हो गई,
لیکن مہاراجا کے خلاف ریوولٹ کی انٹینسٹی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور اکتوبر کے مہینے میں ہی پاکستان سے کچھ لوگوں نے کشمیری فائٹرز کو جوائن کیا۔ اب یہ فائٹرز کون تھے؟ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کنٹروورسی ہے۔ پرو پاکستان سٹانس یہ ہے کہ کشمیری لیڈرز جن میں سر فہرست ابراہیم خان تھے، انہوں نے پنجاب اور NWFP کے لوگوں سے مدد کی اپیل کی اور ان کی اپیل پر ٹرائبل والنٹیئرز اور پنجابی مسلم اکتوبر 1947 کو کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے کشمیر میں داخل ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ یہ جو لوگ کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے اکتوبر میں کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ برٹش آرمی کے ریٹائرڈ فوجی تھے، اس لیے وہ اچھی طرح لڑنا جانتے تھے۔ لیکن انڈین ہسٹورین کہتے ہیں کہ جو لوگ اکتوبر 1947 میں پاکستان سے کشمیر میں داخل ہوئے وہ نہ تو سویلین تھے اور نہ ہی برٹش آرمی کے ریٹائرڈ سولجر تھے، بلکہ وہ پاکستان آرمی کے حاضر سروس سولجر تھے اور وہ یونیفارم کے بغیر کشمیر میں انٹر ہو گئے اور ان کو جو لیڈ کر رہا تھا جو جنرل، اس کا نام تھا جنرل اکبر خان۔ لیکن پاکستان انڈیا کے اس کلیم کو نہیں مانتا۔ پاکستانی والنٹیئرز اور کشمیری لوگ جو اب ایک آرمی کی شکل اختیار کر چکے تھے، انہوں نے کشمیر کے کیپٹل سری نگر کی طرف مارچ سٹارٹ کی اور راستے میں ہری سنگھ کی فورسز سے ڈیفرنٹ ایریاز اپنے کنٹرول میں لیتے گئے۔ 22 اکتوبر 1947 کو کشمیری فورسز اور پاکستانی والنٹیئرز سری نگر میں داخل ہوئے اور 24 اکتوبر کو وہ ایریاز جو کشمیری فورسز نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اسے آزاد کشمیر کا نام دے کر اس پر ایک پروویژنل گورنمنٹ اسٹیبلش کر دی گئی۔ جب کشمیری فورسز سری نگر پہنچی تو ہری سنگھ نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ ان فورسز سے نہیں لڑ سکتا، اس لیے وہ سری نگر سے بھاگ کر جموں چلا گیا اور اس نے انڈیا سے ریکویسٹ کی کہ وہ کشمیری فورسز سے لڑنے میں اس کی ہیلپ کریں، لیکن انڈیا نے کہا کہ وہ مہاراجا کی ہیلپ صرف ایک شرط پہ کریں گے اور وہ شرط یہ تھی کہ جب مہاراجا کشمیر کا الحاق انڈیا سے کرے گا تب ہی انڈیا مہاراجا کی ہیلپ کرے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، مہاراجا ہری سنگھ نے انڈیا کے پریشر میں آ کر 26 اکتوبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا اور کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر دیا۔ یہاں پر پاکستان کلیم کرتا ہے کہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الحاق انلیگل ہے کیونکہ مہاراجا ہری سنگھ نے یہ الحاق اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ انڈین فورسز نے اسے زبردستی ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ پاکستان کے کچھ سورسز یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ مہاراجا ہری سنگھ نے کبھی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا ہی نہیں۔ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن انڈیا کے پاس موجود ہے اس پر مہاراجا ہری سنگھ کے سائن جعلی ہیں۔ وٹ ایور، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرنے کے ایک دن بعد یعنی 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے اپنی آرمی ڈائریکٹلی سری نگر میں اتار دی اور انڈین آرمی اور کشمیری فورسز کے درمیان فائٹ سٹارٹ ہو گئی۔ جب انڈین آرمی نے کشمیر پر اٹیک کیا تو پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح نے پاکستان آرمی کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو آرڈر دیا کہ وہ پاکستان آرمی کو کشمیر میں انڈین آرمی سے لڑنے کے لیے بھیجے، لیکن جنرل گریسی نے گورنر جنرل کا آرڈر یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ وہ سپریم کمانڈر کی اجازت کے بغیر انڈین فورسز پر اٹیک نہیں کر سکتا۔ جب انڈین آرمی نے کشمیر پر اٹیک کیا اس وقت پاکستان اور انڈین آرمی کی سچویشن بہت عجیب سی تھی کیونکہ پاکستان اور انڈین آرمی کا جو ہیڈ تھا وہ ایک ہی جنرل تھا جسے سپریم کمانڈر آف انڈو پاکستان کہا جاتا تھا۔ اس وقت انڈیا اور پاکستان کا سپریم لیڈر کلاڈ اچن لیک تھا جو کہ ایک فارمر برٹش جنرل تھا۔ انڈین آرمی کے کشمیر پر اٹیک کے ایک دن بعد کلاڈ اچن لیک انڈیا سے لاہور آیا اور پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ یہ پاسبل نہیں کہ ایک ہی جنرل کے انڈر دو آرمیز آپس میں لڑیں۔ اس کے علاوہ اچن لیک نے محمد علی جناح کو بتایا کہ پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ انڈیا کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ آرگیومنٹس لاجیکل تھے، اس کی وجہ سے محمد علی جناح نے انڈین آرمی پر اٹیک کا آرڈر واپس لے لیا۔ دوسری طرف کشمیر میں انڈین آرمی اور کشمیری فورسز کے درمیان لڑائی کنٹینیوسلی چل رہی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرف کشمیر کا تنازع نہیں تھا، اس وقت پاکستان اور انڈیا آرمی کو ڈیوائیڈ کر رہے تھے جس کی وجہ سے کافی پرابلمز تھی
اور ان ساری چیزوں سے تنگ آ کر اچن لیک نے اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیا۔ اس کی ریزگنیشن کے ساتھ ساتھ سپریم کمانڈر کی پوسٹ بھی ختم ہو گئی اور اب پاکستان اور انڈیا کی آرمیز ایک جنرل کے انڈر نہیں تھی، یعنی وہ اب ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ سکتی تھی۔ 1947 کے آخری مہینوں میں کشمیر میں انڈین آرمی کی پوزیشن کافی ویک تھی اور اب انڈیا کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان اپنی یونیفارمڈ آرمی کو کشمیر میں نہ بھیج دے۔ اس لیے انڈیا کے پرائم منسٹر مسٹر نہرو نے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کو کہے کہ وہ اپنے سویلین لوگوں اور ملٹری پرسنل جو انڈیا کے مطابق یونیفارم کے بغیر کشمیر میں انڈیا سے لڑ رہے تھے انہیں کشمیر سے باہر نکالے۔ اس اپیل کے رسپانس میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک قرارداد پاس کی جس کو ریزولوشن 38 کہا جاتا ہے۔ یہ ریزولوشن دونوں کنٹریز کو ایسے اقدامات کرنے سے باز رہنے کا کہتی ہے جس سے علاقے کی سچویشن مزید خراب ہو اور ہیومن لائف کا لاس ہو۔ ریزولوشن 38 کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک اور قرارداد پاس کی جس کو ریزولوشن 39 کہا جاتا ہے۔ اس ریزولوشن کے تھرو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک کمیشن بنایا جس کا نام تھا دا یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان۔ اس کو شارٹ میں کہا جاتا ہے UNCIP۔ اس کمیشن کا چیئرمین ایک آسٹریلین جج اوون ڈکسن تھا اور چیئرمین کے علاوہ اس کمیشن میں 3 ممبرز تھے۔ ایک ممبر پاکستان سے تھا، دوسرا انڈیا سے تھا اور تیسرا جو ممبر تھا وہ پاکستان اور انڈیا کے دونوں ممبرز نے مل کر چوز کرنا تھا۔ اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کو لے کر جو ڈسپیوٹ تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور ان دو کنٹریز کے درمیان صلح کروائے۔ ایک طرف تو کشمیر میں ہونے والی لڑائی کو ختم کرنے کی کاوشیں ہو رہی تھی اور دوسری طرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے 21 اپریل 1948 کو پاکستان نے اپنی یونیفارمڈ آرمی کو کشمیر میں اتار دیا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان آفیشیلی فرسٹ انڈو پاکستان وار شروع ہو گئی۔ جب پاکستان نے اپریل 1948 میں اپنی آرمی کشمیر میں اتاری تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک اور قرارداد پاس کی جسے ریزولوشن 47 کہا جاتا ہے۔ یہ ریزولوشن کشمیر ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک پلان دیتا ہے۔ اس پلان کے 3 پوائنٹس تھے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان اپنی آرمی اور سویلینز کو کشمیر میں جاری فریڈم سٹرگل سے کمپلیٹلی وڈرا کرے۔ اس ریزولوشن کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انڈیا بھی کشمیر سے اپنی آرمی کو وڈرا کرے، لیکن یہ ریزولوشن انڈیا کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی آرمی کے کچھ لوگوں کو کشمیر میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے اور کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کو رن کرنے کے لیے رکھ سکتا ہے۔ اور اس ریزولوشن کا 3rd پوائنٹ یہ تھا کہ جب پاکستانی اور انڈین فورسز کشمیر سے باہر ہو جائیں گی تو کشمیر میں ایک ریفرینڈم کروایا جائے گا جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جائے گا کہ کشمیری لوگ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ریزولوشن انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، لیکن یہ ریزولوشن 2 طرح سے انڈیا کو فیور کر رہا تھا۔ فرسٹ، یہ ریزولوشن پاکستان کو کہتا ہے کہ وہ اپنی تمام فورسز کو کشمیر سے پہلے وڈرا کرے، لیکن انڈیا کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی آرمی کی منیمم اسٹرینتھ کو کشمیر میں رکھ سکتا ہے۔ سیکنڈ، یہ ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے انٹرنیشنل لا کے چیپٹر نمبر 6 کے انڈر پاس کیا تھا۔ جو ریزولوشن انٹرنیشنل لا کے چیپٹر نمبر 6 کے انڈر پاس کیے جاتے ہیں وہ نان بائنڈنگ ہوتے ہیں، یعنی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کسی بھی کنٹری کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ چیپٹر 6 کے انڈر پاس کیے ہوئے ریزولوشن کو نافذ کرے ہی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نہ تو پاکستان کو اور نہ ہی انڈیا کو مجبور کر سکتی تھی کہ وہ کشمیر سے اپنی فورسز باہر نکالیں۔ اگرچہ یہ ریزولوشن انڈیا کو فیور کر رہا تھا، لیکن اس ریزولوشن نے اپنے پوائنٹ نمبر 1 میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ کشمیر میں جو فائٹ چل رہی ہے یہ ایک فریڈم سٹرگل ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں نے اس ریزولوشن کو ایکسیپٹ کیا لیکن اس کو فالو نہیں کیا۔ پاکستان کو ڈر تھا کہ اگر وہ اپنی فورسز کو کشمیر سے پہلے وڈرا کر دے گا تو انڈیا پورے کشمیر پر قبضہ کر لے گا، کیونکہ ریزولوشن کے مطابق
انڈیا کچھ آرمی کشمیر میں رکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف انڈیا کو یہ ڈر تھا کہ اگر کشمیر میں ریفرنڈم ہوگا تو کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں گے، اس طرح کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس مسٹرسٹ کی وجہ سے نہ تو پاکستان نے اپنی فورسز کشمیر سے باہر نکالی اور نہ ہی انڈیا نے، بلکہ ان کے درمیان وہاں پہ فائٹ جاری رہی۔ اس جنگ کے باوجود یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے قرارداد نمبر 39 کے تھرو جو کمیشن بنایا تھا، یعنی یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان، اس نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی اور 13 اگست 1948 کو UNCIP نے ایک ریزولوشن پاس کیا۔ اس ریزولوشن کو پاکستان اور انڈیا دونوں نے تسلیم کیا اور اس ریزولوشن کے 3 پوائنٹس۔ اس ریزولوشن کا پہلا پوائنٹ پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹس کو 1 جنوری 1949 سے پہلے سیز فائر کا آرڈر دیتا ہے۔ اس ریزولوشن کا دوسرا پوائنٹ پاکستان اور انڈیا کو ٹروس ایگریمنٹ یعنی جنگ بندی کا معاہدہ سائن کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوائنٹ پاکستان کی گورنمنٹ کو کشمیر سے اپنی تمام فورسز وڈرا کرنے کا آرڈر دیتا ہے، لیکن انڈیا کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی آرمی کے کچھ لوگوں کو کشمیر میں رکھ سکتا ہے تاکہ کشمیر میں لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھا جائے اور کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کو رن کیا جا سکے۔ البتہ یہ ریزولوشن انڈیا کو بھی اس بات کا پابند کرتا ہے کہ پاکستان کے وڈرال کے بعد وہ بھی اپنی آرمی کی اسٹرینتھ کو کم کرے گا اور کشمیر سے وڈرا کرے گا۔ اس ریزولوشن کا تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ٹروس ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد یونائٹڈ نیشن کے انڈر رہتے ہوئے پاکستان اور انڈیا باہمی اتفاق سے کشمیر کا فیوچر کشمیر کے لوگوں کی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا نے اس ریزولوشن کے سیز فائر والے پوائنٹ کو فالو کرتے ہوئے 31 دسمبر 1948 کو سیز فائر ایگریمنٹ سائن کر لیا اور 31 دسمبر 1948 اور 1 جنوری 1949 کے درمیان کی رات کو 11:59 پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ اس کے علاوہ کافی مہینوں کے بعد 27 جولائی 1949 کو انڈیا اور پاکستان نے کراچی ایگریمنٹ سائن کیا، جس کے تھرو کشمیر میں وہ ایریاز جو انڈیا کے کنٹرول میں تھے اور وہ ایریاز جو پاکستان کے کنٹرول میں تھے ان کے درمیان ایک سیز فائر لائن کھینچ دی گئی۔ سیز فائر ہونے کے بعد UNCIP نے 5 جنوری 1949 کو ایک اور ریزولوشن پاس کیا جس میں یہ ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ کشمیر میں ریفرنڈم کیسے ہوگا اور اس کو کون سپروائز کرے گا۔ 1 جنوری 1949 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ختم ہو گئی۔ اب دونوں کنٹریز نے اپنی فورسز کو وڈرا کرنا تھا۔ اگرچہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ وہ اپنی فورسز کو وڈرا کریں گے، لیکن کوئی بھی کنٹری اپنی فورسز کو کشمیر سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگین پاکستان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ اپنی فورسز کشمیر سے پہلے وڈرا کر دے گا تو انڈیا پورے کشمیر پر قبضہ کر لے گا، کیونکہ انڈیا کی کچھ آرمی نے اس ریزولوشن کے مطابق کشمیر میں ہی رہنا تھا۔ پاکستان کسی بھی صورت میں انڈیا سے پہلے کشمیر سے اپنی فورسز نکالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے کشمیر ایشو کا سولوشن ڈیلے ہوتا جا رہا تھا۔ اس جمود کو ختم کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے 14 مارچ 1950 کو ایک اور قرارداد پاس کی۔ اس قرارداد کو کہا جاتا ہے ریزولوشن 80۔ یہ ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن 47 اور UNCIP کے 13 اگست 1948 والے ریزولوشن سے بہت مختلف تھا۔ یہ دو ریزولوشن کہتے تھے کہ پاکستان کشمیر سے پہلے اپنی فورسز نکالے اور اس کے بعد انڈیا اپنی فورسز کشمیر میں کم کرے گا اور اس کے بعد کشمیر کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کشمیر میں ایک ریفرنڈم ہوگا۔ یہ ساری سکیم انڈیا کے فیور میں تھی، اس لیے یہ سکیم پاکستان کو ہرگز منظور نہیں تھی۔ اس کے برعکس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی نئی قرارداد یعنی ریزولوشن 80 کہتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک ہی وقت میں اپنی فورسز کو کشمیر سے وڈرا کریں گے اور اس کے بعد کشمیر کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کشمیر میں ایک ریفرنڈم کروایا جائے گا۔ ریزولوشن 80 والی جو سکیم تھی یہ نہ انڈیا کے فیور میں تھی اور نہ پاکستان کے فیور میں تھی۔ اس ریزولوشن نے کہا کہ دونوں کنٹریز سملٹینیسلی اپنی فورسز کو کشمیر سے وڈرا کریں گی۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ریزولوشن 18 پاس کر دیا اور اب دونوں کنٹریز نے سملٹینیسلی اپنی فورسز کو کشمیر سے وڈرا کرنا تھا، لیکن دونوں کنٹریز وڈرال کو ڈیلے کرتے گئے اور کشمیر ایشو خود بھی ڈیلے ہوتا گیا۔
جس کی وجہ سے کشمیر ایشو وہیں کا وہیں رہا۔ کشمیر کا جو حصہ پاکستان کے کنٹرول میں تھا، پاکستان نے اس کو آزاد کشمیر کا نام دیا اور یہاں پر کشمیری لیڈرز پر مشتمل ایک گورنمنٹ قائم کر دی۔ پاکستانی کشمیر کے دو میجر پارٹس تھے، گلگت بلتستان جسے اس وقت ناردرن ایریاز کہا جاتا تھا، اور آزاد کشمیر کے دوسرے حصے میں ناردرن ایریاز کے علاوہ باقی سارے پاکستانی کشمیر کے پارٹس شامل تھے۔ اگرچہ ناردرن ایریاز لیگلی کشمیر کا حصہ تھا، لیکن اس ایریا کے لوگ اپنے آپ کو کشمیری نہیں سمجھتے تھے اور وہ ہر صورت میں ناردرن ایریا کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ناردرن ایریاز کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان نے 18 اپریل 1949 کو ایک ایگریمنٹ سائن کیا جسے کراچی ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے دو میجر پوائنٹس تھے۔ کراچی ایگریمنٹ کے تھرو آزاد کشمیر نے کشمیر کے ڈیفنس، فارن افیئرز، کرنسی اور کمیونیکیشن کے سبجیکٹس پاکستان گورنمنٹ کے حوالے کر دیے۔ اس طرح آزاد کشمیر نے پاکستان میں ایک آٹونومس ریجن کی حیثیت حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ کراچی ایگریمنٹ کے تھرو آزاد کشمیر نے ناردرن ایریاز کو مکمل طور پر پاکستان کے حوالے کر دیا۔ اس لیے آج ناردرن ایریا آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ کشمیر کا جو حصہ انڈیا کے کنٹرول میں تھا، انڈیا نے اسے ایک سو کالڈ اسپیشل سٹیٹس دیا اور اس پر پرمنٹ قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد ٹائم گزرتا گیا اور کشمیر ایشو کہیں یونائٹڈ نیشن کی فائلز میں گم ہو کے رہ گیا۔ یو این میں کشمیر پر تقریریں تو بہت ہوتی رہی، لیکن یو این کشمیر ایشو کو سالو کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھا سکا۔ شروع میں پاکستان اور انڈیا دونوں کنٹریز کہتے تھے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور کشمیر ایشو کا سلوشن یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن کچھ وقت کے بعد انڈیا نے کشمیر پر اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ جب انڈیا کا قبضہ آکوپائڈ کشمیر پر مضبوط ہو گیا تو انڈیا نے یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور کسی بھی انٹرنیشنل باڈی کو کشمیر کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یونائٹڈ نیشن کے لیے انڈیا کی طرف سے ایک پیغام تھا۔ یہ رومانس 1971 تک چلتا رہا اور 1971 کی جنگ نے کشمیر ایشو کی نیچر کو یکسر بدل دیا۔ 1971 کی جنگ کو اکثر اوقات تھرڈ انڈو پاکستان وار کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں 1971 کی جنگ ایک سیول وار تھی جس میں بنگالی نیشنلسٹ پاکستان سے آزادی چاہتے تھے۔ جب انڈیا نے دیکھا کہ پاکستان سیول وار فیس کر رہا ہے تو اس نے بنگالی فورسز کی مدد کرنا سٹارٹ کر دی اور پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نہ صرف یہ، انڈیا نے پاکستان کے 90,000 فوجی بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ دوسرے الفاظ میں 1971 میں پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور تھی۔ پاکستان اپنا بہت زیادہ ایریا بھی کھو چکا تھا اور اس کی ہاف سے زیادہ پاپولیشن بھی پاکستان سے الگ ہو چکی تھی۔ 1971 کی جنگ ختم ہونے کے بعد انڈیا اور پاکستان نے 2 جولائی 1972 کو ایک پیس ٹریٹی سائن کی جسے شملہ ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ اس ٹریٹی نے 1971 کی جنگ کو ختم کر کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک پیسفل انوائرمنٹ قائم کر دیا، لیکن یہ کشمیر ایشو کو ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ شملہ ایگریمنٹ سے پہلے کشمیر ایشو ایک انٹرنیشنل ایشو تھا اور دنیا کے مختلف ممالک یونائٹڈ نیشن میں کشمیر ایشو پر ایکٹیولی ڈیبیٹ کرتے تھے، لیکن شملہ ایگریمنٹ میں ایک شک یہ تھی کہ آج کے بعد یعنی شملہ ایگریمنٹ کے بعد انڈیا اور پاکستان اپنے تمام ایشوز کو آپس میں بائی لیٹرل ڈائلاگ کے تھرو سالو کریں گے۔ شملہ ایگریمنٹ کی اس شک نے کشمیر ایشو کو انٹرنیشنل سے بائی لیٹرل ایشو بنا دیا۔ اس ایگریمنٹ کے بعد زیادہ تر ممالک کشمیر ایشو پر ڈیبیٹ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شملہ ایگریمنٹ نے آزاد کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے درمیان موجود سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول میں تبدیل کر دیا اور پاکستان اور انڈیا نے یہ بھی پرومس کیا کہ وہ اس لائن کی ریسپیکٹ کریں گے، یعنی وہ اس لائن کو بارڈر کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ سیز فائر لائن ایک عارضی سی لائن تھی، لیکن ایل او سی ایک ڈیفیکٹو بارڈر ہے جس نے کشمیری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا اور کشمیری قوم آج تک یہ دعا کر رہی ہے کہ ایل او سی برلن وال کی طرح ٹوٹ جائے، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ شملہ ایگریمنٹ کے بعد انڈیا کشمیر میں جو مرضی آئے کرتا ہے اور پاکستانی اتھارٹیز وقت نکال کر انڈین ایکشنز کی مذمت کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ،
पहले इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इंडियन यूनियन में एक स्पेशल स्टेटस रखता था। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर और अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। लेकिन 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और इसको एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। दूसरे अल्फाज में इंडिया ने कश्मीर पर अपना कब्जा और मजबूत कर दिया। अब उसको अपने मुल्क का एक इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली। ये थी कश्मीर की एक शॉर्ट सी कहानी।